بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین کرام، امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نور نظر حضرت امام موسیٰ کاظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ کو خلیفہ بغداد امام مہدی جو اس وقت کے بغداد کے خلیفہ تھے، انہوں نے آپ کو قید کر دیا۔ آپ کئی عرصہ قید کی صحبتیں برداشت کرتے رہے، لیکن اللہ کی عبادت کو قید کے اندر رہتے ہوئے بھی نہیں چھوڑا۔ ایک رات امام مہدی سو رہا تھا، گہری نیند آئی تو خواب میں مولا کائنات شیر خدا حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم تشریف لے آئے، اور اس امام مہدی نے سنا کہ وہ یہ آیت بار بار تلاوت فرما رہے ہیں، فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِن تَوَلَّيْتُمْ أَن تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ فَهَلْ عَسَيْتُمْ أَن تَوَلَّيْتُمْ إِن تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ، کیا یہ تمہارے کام ہیں، کیا یہ تمہارے معاملات ہیں، کیا تمہارے لچھن ہیں کہ اگر تمہیں حکومت ملے تو زمین کے اندر تم فساد کرتے پھرتے ہو؟ ترجمہ میں بیان کر رہا ہوں۔ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ، اور رشتہ داریوں کو کاٹ رہے ہو، قطع رحمی کر رہے ہو۔ آپ بار بار یہ آیت تلاوت فرما رہے ہیں، اور وہ امام مہدی اس آیت کو سن رہا ہے۔ اچانک خواب سے بیدار ہوتا ہے تو آپ کے سامنے حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی یہ آواز آپ کے گوش گزار گھوم رہی تھی، فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِن تَوَلَّيْتُمْ أَن تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ۔ اسے اندازہ ہو گیا کہ یہ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم میرے خواب میں مجھے سمجھانے کے لیے آئے کہ تم کیوں بلا وجہ اپنے رشتہ داریوں کو قطع رحمی میں تبدیل کر رہے ہو اور زمین کے اندر فساد برپا کر رہے ہو۔ اس وجہ سے مجھے تنبیہ کرنے آئے تھے کہ تم میرے بیٹے کو چھوڑ دو، جی میرے پوتے کو چھوڑ دو، امام موسیٰ کاظم کو جو آپ نے بلا وجہ قید کیا ہوا ہے۔ لہذا رات کی تاریکی میں انہوں نے اپنے دربان کو بلایا، ربی جس کا نام تھا اس کو بلایا، اور اسے کہا کہ ابھی بھی جاؤ قید خانے کی طرف اور امام موسیٰ کاظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو میرے اس خوابگاہ میں لے کر آ جاؤ۔ آپ کا خادم چلا گیا اور امام موسیٰ کاظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو لے کر حاضر ہو گیا۔ تو امام مہدی نے کہا، جو اس وقت خلیفہ بغداد تھے، انہوں نے کہا کہ میں آپ کو رہا کر رہا ہوں، لیکن ایک عرض ہے کہ باہر جا کر آپ میرے خلاف بغاوت نہیں کرنا۔ اس کے جواب میں امام موسیٰ کاظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کیا ہی خوبصورت جواب دیا۔ آپ نے فرمایا، بادشاہ وقت، یہ بغاوت کرنا ہم اہل بیت اطہار کا کام نہیں ہے، صبر کرنا ہمارا کام ہے، اور میرے یہ تاریخ لکھی ہوئی ہے کہ میرے آباء و اجداد بھی ہمیشہ ظلم سہتے رہے ہیں، کسی پر ظلم نہیں کیا، کسی کے خلاف کبھی کسی نے بغاوت نہیں کی۔ یہ ہمارے گھرانے میں سے یہ ہمیں سبق ملا ہوا ہے، ہم کبھی کسی کے خلاف ہم نے بغاوت نہیں کی۔ اس لیے تو ایک شعر ہے کہ علی کا گھرانہ بھی وہ گھرانہ ہے جس کا ہر ایک بچہ جہاں بھی پیدا ہو شیر خدا معلوم ہوتا ہے۔ تو الغرض امام مہدی نے اس وقت کے بادشاہ خلیفہ مہدی نے، اس کو امام مہدی تو نہیں کہیں گے، خلیفہ مہدی کہیں گے، خلیفہ مہدی نے، اس کو امام مہدی بھی کہتے تھے اس وقت، اس لیے میں امام مہدی کا لفظ بول رہا ہوں، لیکن چونکہ امام مہدی آگے تشریف لانے والے ہیں جو اصل میں امام ہیں، وقت کے امام ہیں، لیکن اس کو ہم خلیفہ مہدی کہیں گے۔ تو خلیفہ مہدی نے ربی کو چند ہزار پیش کرنے کے لیے کہا، اس نے کچھ ہزار دینار حاضر کیے، آپ نے حضرت امام موسیٰ کاظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو وہ عطیہ کیے، وہ دیے، اور اپنے غلام سے کہا کہ جاؤ ان کو صحیح سلامت باعزت اعزاز کے ساتھ وقار کے ساتھ انہیں مدینہ منورہ تک چھوڑ کر آ جاؤ۔ چنانچہ اگلی صبح ان کا قافلہ روانہ ہوا اور آپ بڑے اعزاز کے ساتھ مدینہ شریف تشریف لے گئے۔ تو یقین جانیے اہل بیت اطہار کا یہ گھرانہ ہے جو ہمیشہ سے ظلم سہتا ہوا آیا ہے۔ کبھی تاریخ نے یہ نہیں لکھا کہ انہوں نے کبھی کسی پر ظلم کیا ہو۔ اللہ تعالی ہم سب کو بھی اہل بیت اطہار سے محبت عطا فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔